لکھوانے کے لیے، اس فرش اعضا کے وارث کے ظہور کے لیے اور سرکار کے اصحاب و انصار میں شامل ہونے کے لیے ایک مرتبہ پھر بھی حیدری صلوات پڑھیں محمد والے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت العلی وشرح صدورنا بمعرفت العلی واملأ قلوبنا بذکر العلی وابقى عیوننا فی غم العلی۔ الصلاۃ والسلام علی سید العلی واب العلی وام العلی وزوجۃ العلی وابناء العلی وبنات العلی واصحاب العلی وانصار العلی وشیعۃ العلی ولعنۃ علی اعداء علی۔ اما بعد فقد قال الہ علی فی شان علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ صلوات۔ آج کی شب جمعہ مخصوص ہے ہمارے اس امام کے لیے جو اس زمانے کا امام ہے اور حسین کا وارث ہے، اور ہماری سماعتیں، ہماری نیتیں، ہماری عبادتوں کا رخ امام کی طرف ہونا چاہیے۔ ایسا امام ہے جس کے لیے اللہ کے سچے صادق نبی کے صادق نمائندے نے فرمایا لو ادرکتہ لخدمتہ، میں صادق امام اگر آخری امام کو پا لیتا تو میں اس کی خدمت کرتا۔ کتنے خوش نصیب ہیں کہ 12ویں کی رعیت ہیں۔ کسی نے سوال کیا تھا رسول خدا سے، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کی سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے؟ اب رسول خدا جو فرمائیں گے وہ سب سے بڑی فضیلت ہوگی۔ فرمایا سائل تو نے سوال کیا ہے تو سنو، میری بیٹی زہرا کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ میرا 12واں سیدہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ تو ہم اور آپ اپنے مقدر پر فخر کیوں نہ کریں، جب رسول خدا فخر کر رہے ہیں کہ میری بیٹی کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ 12واں اس سے آئے گا، ہماری اور کوئی فضیلت ہو نہ ہو یہ کہنے کے لیے کافی ہے کہ ہم 12ویں کی رعیت ہیں، ہم 12ویں کی رعیت ہیں۔ اسی لیے آج شب جمعہ ہے، اپنے مولا کو بھی یاد کریں گے، اور ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ عظمت انسان اور معرفت امام، یہی ہم عرض کر رہے تھے۔ اور میں عرض کروں اپنے اہل عرفان، اہل معرفت مجمع کو، عزادار مولا کے یہاں آئے ہوئے ہیں، اور عرض کروں پورے قرآن میں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، پورے قرآن میں لفظ امام 12 مرتبہ آیا ہے، 7 مرتبہ آئمہ لفظ ہے، 5 مرتبہ امام ہے۔ اللہ کو 12 سے محبت اتنی ہے کہ امام 12 رکھے ہیں۔
قرآن میں 12 لکھ رکھے ہیں امام۔ تو یہ توجہ چاہتا ہوں، ہم تو قرآن سے امام لیتے ہیں، ہم جس کو بھی مانتے ہیں پہلے قرآن میں دیکھتے ہیں آیا تائید کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تم کسی کو قرآن سے علی منواؤ، ہم اسے اپنا امام مان دیں گے۔ جس کو بھی مانو قرآن سے منواؤ۔ ہم ایسوں کو مانتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، ہم ایسوں کو مانتے ہیں، میں نے پہلے بھی جملہ کہا تھا، جو ناطق قرآن ہے، جب قرآن کو کھولتے تھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ قرآن ان کی تلاوت کرتا ہے یا یہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو قرآن میں 12 مرتبہ لفظ امام آیا۔ رسول خدا نے بھی فرمایا تھا میرے بعد میرے 12 نجیب ہوں گے، 12 امام ہوں گے، 12 خلیفے ہوں گے۔ بھائی اس طرف بھی 12 ہیں، ہمارے پاس بھی 12 ہے۔ کیسے پتہ چلے کہ حق والے کون ہیں، ناحق والے کون ہیں؟ میزان میں بتاتا ہوں، کتابوں میں آپ دیکھ لیجئے گا، اور ایسے چہرے دکھائی دے رہے ہیں جن کی زندگی در زہرا پر گزری ہے، ان کو میں کیا بتاؤں گا؟ ایک اشارہ دوں گا کہ حق والے امام کون سے ہیں، باطل والے کون سے ہیں۔ جس امامت میں یزید امام نظر آئے وہ باطل ہے، جس میں حسین نظر آئے وہ حق ہے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، آباد رہیں، آپ کی سماعتوں پر مولا سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں۔ بھائی اسی لیے تو امام نے فرمایا تھا ہمارا دشمن عالم رہ کر جاہل ہوتا ہے، اور ہمارا ماننے والا کسی مدرسے میں نہ جائے اس عالم سے افضل ہے جس کے دل میں ہمارا بغض ہے۔ تاکہ مولا نے فرمایا تھا جب حشام مناظرے کے لیے گیا تھا، مناظرہ جیت کے آیا تھا، مولا نے فرمایا حشام یہاں سے گئے تھے مناظرے کے لیے، ذہن میں آیات لے کر گئے تھے، حدیثیں لے کر گئے تھے، وہاں جا کے کیا سوال کیا تھا کہ تمہاری آنکھیں ہیں، زبان ہے، یہ عرض کر چکا ہوں میں، یہ جا کے سوال کیے تھے۔ تو کہنے لگا کہ ہاں مولا میں سوچ کے نہیں گیا تھا، وہاں جا کے یہ سوال اور یہ دلیلیں میری زبان پر جاری ہو گئی تھی۔ اس وقت سچے امام نے فرمایا تھا جب کوئی ہماری ولایت کی وکالت کرتا ہے اس وقت زبان اس کی ہوتی ہے، کلام ہمارا ہوتا ہے۔ اور اسی لیے علامہ ہلی کا دور ہے، اس نے ایک دعویٰ کیا تھا، کہا کہ علی کا دشمن عالم بھی ہو تو وہ جاہل ہوتا ہے۔ اگر جتنا بھی مدرسوں میں پڑھا ہو اور ہمارا جو علی کو مانتا ہے کہیں بھی نہ پڑھا ہو، کہیں مدرسے میں نہ گیا ہو، اسکول میں نہ گیا ہو، وہ سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، کیونکہ وہ علی کو جانتا ہے۔ جب یہ دعویٰ کیا تو بادشاہ نے کہا چلو آپ کے جو جاہل ہیں، جو مدرسے میں نہیں پڑھے، ان کو بلا لیتے ہیں۔ کہا نہیں، بڑوں کو چھوڑیں، میں چھوٹے بچے لے کر آتا ہوں، آپ مفتی لے کر آئیں۔ کہا میں بچے لے کر آتا ہوں، آپ مفتی لے کر آئیں۔ ہوا یہ کہ 10-12 برس کے بچوں کو لے کر آیا اور وہاں مفتی دوراں آئے۔ علامہ ہلی نے ایک سوال رکھ دیا تھا، کہا رسول خدا نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے، 12 خلفاء ہوں گے، کاغذ قلم دو۔ یہ 10 برس کے شیعہ حبدار بچے ایک طرف بیٹھتے ہیں اور آپ کے مفتی ایک طرف بیٹھتے ہیں۔ ایک کہتے کہ وہ جو 12 امام تھے ان کے نام یہ مفتی بھی لکھیں اور یہ بچے بھی لکھیں گے۔ پھر یہ ہوا کہ مفتی دوران قطار میں بیٹھے ہوئے داڑھی کھجا کھجا کر لکھ رہے تھے۔ کسی نے 3 امام لکھے، کسی نے 5 امام لکھے، کسی نے 7 امام لکھے، کسی نے 9 امام لکھے۔ جتنے بھی لکھے، پہلے نے جو نام لکھے تھے وہ دوسرے نے نہیں لکھے تھے، جو دوسرے نے لکھے تھے وہ تیسرے نے نہیں لکھے تھے، جو تیسرے نے لکھے تھے چوتھے نے نہیں لکھے تھے۔ اب بچوں کے کاغذ قلم لے کر آئے، جو بچے نے 12 نام لکھے وہ دوسرے نے بھی لکھے تھے، تیسرے نے بھی لکھے تھے، چوتھے نے بھی۔ کہ بادشاہ فیصلہ کر، اتحاد تم میں ہے یا ہم میں ہے، مذہب تمہارے پاس ہے یا ہمارے پاس ہے۔ اگر تھوڑی غیرت ہے تو بچوں کو دیکھ، جو حق کے امام ہیں ان کو مان، جو ناحق ہے انہیں چھوڑ دے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی عظمت پر۔
मौला आपको सलामत रखे। इमाम हक वाला वो है जहाँ हुसैन है। मालिक आपको सलामत रखे। इसीलिए मैं अर्ज़ कर रहा था, और इमाम के ज़रिए पुकारा जाएगा, यौम नदू कुल्ल उनासिन बे इमामिहिम, हर इंसान को इमाम के पीछे बुलाया जाएगा, पुकारा जाएगा। लफ्ज़ है नदू, इसका असल लफ्ज़ है दावत। इसीलिए हम मजलिस में लिखते हैं ना, दाई इलल खैर फिलां साहब, यानी दावत देने वाला फिलां है। ये दावत से नदऊ निकला हुआ है। कुल 2 दावतें हैं जिसे अल्लाह ने याद किया है। एक दावत ज़ुलेशीरा है जो इमाम के बगैर मुकम्मल नहीं हुई थी, और एक दावत मैशर में होगी, वो भी इमाम के पीछे ही होगी। 2 दावतें हो गई, एक अल्लाह की तरफ से, एक नबी की तरफ से। तवज्जो चाहता हूँ। और जिसने दावत ज़ुलेशीरा को ठुकरा दिया वो आखिरत में भी जलील होगा, दुनिया में भी जलील होता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की अज़मत पर। जब ये आयत नाजिल हुई है कि हर इंसान को नदू कुल्ल उनासिन, पुकारा जाएगा इमाम के ज़रिए से, इमाम के पीछे बुलाया जाएगा। बुग़्ज़ अली में आकर इन्होंने आयत के तर्जमे को तब्दील करके तफसीर अपने दिल की जो चाहते थे वो लिख दी। का इससे मुराद है कि इमाम से मुराद माँ है। अब देखता हूँ कि कहाँ तक आप सुनेंगे। का इससे मुराद माँ है। ये अली की दुश्मनी में हमेशा माँ ही को लेकर आते हैं। तफसीरों में लिखा कि इस इमाम से मुराद माँ है। मैं तेरी बात मान लेता हूँ, माँ है, तो हर एक को उठाया जाएगा, पुकारा जाएगा। अब बताओ आदम किसके पीछे आएगा, हवा किसके पीछे आएगी? जब आदम की ना माँ है ना हवा की माँ है तो किसके पीछे आएगी? भाई अब जो अली के फ़ज़ाइल बयान करेंगे ये माँ को लेकर आते हैं। रसूल खुदा ने फरमाया या अली अंत कसीमुन नार वल जन्नह, ये हदीस लेकर आए, कहा कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। हम भी खुश नसीब है, हमें माँ दे या अली दे, मगर वो अली के मुकाबले में लेकर आ रहे थे। मैं कहूँगा तू इतना खुश ना हो, अली के बुग़्ज़ में तेरा हाजमा इतना ख़राब ना हो, मैं तेरा इलाज करता हूँ। अरब में कदम जो थे, माँ के कदमों में जन्नत है। भाई कदमों में नहीं, हाथ शय में होती है, हाथ में शय होती है। मैं आता हूँ आगा साहब से कोई चीज़ तलब करता हूँ, कहते मेरे हाथ में नहीं है, महबूब साहब के हाथ में है। कभी भी आप ये नहीं सुनेंगे कि ये फ़िलां के पाँव के नीचे है। भाई जन्नत हाथ में हो, पाँव में क्यों? का ये इस्तिआरा है, इस्तिआरा है किरदार का। भाई पुराने आप बैठे हुए हैं, जानते हैं हमारे यहाँ भी एक मुहावरा बोला जाता था, भाई आपका बेटा कैसा है? ठीक है साईं, मुझे छोड़े जा पैर सुठाना है। पुराना ये इस्तिआरा बयान करते थे, ये पाँव का ताल्लुक किरदार से है। कहा कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। कहा जन्नत, तवज्जो चाहता हूँ, जन्नत बांटेगा अली, मिलेगी उसे जिसकी माँ नेक होगी। बल्कि आपके करीब होकर जुमला कहूँ, जन्नत उसको मिलेगी जिसकी माँ नेक होगी, बाप एक होगा। तो माँ को लेकर आए हैं इस हदीस के मुकाबले में। बहुत सारी हदीसें आप सुनते हैं, यहाँ तक कि रसूल खुदा ने फरमाया मैं इल्म का शायर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। भाई ये हदीस सुनी, बदहज़मा हुआ, शाम की फैक्ट्री में ये रवायत लिखी गई। भाई अली दरवाज़ा है शहर का। कहा अगर दरवाज़ा ये है तो कहा चलो दीवार फ़िलां है, अच्छा दीवार, फिर परनाला फ़िलां है, खिड़की फ़िलां है, छत फ़िलां है। भाई पहले तो शहर को न खिड़की होती है, न छत होती है, न परनाला होता है। अली के बुग़्ज़ में अक्ल ज़ायल हो गई। भाई छत शहर की नहीं होती, घर की होती है। तवज्जो चाहता हूँ। अच्छा मान ही लेते हैं हम वुसअत कल्बी वाले हैं, हम अली को मानने वाले हैं, हमारे कल्ब में वुसअत है, चलो मान लिया, छत है, दीवार है, खिड़की है। मैं तुमसे पूछता हूँ, शरीफ दीवारों से नहीं आते, दर से आते हैं।
शरीफ दरवाजे से आते हैं। अच्छा फिर दरवाज़ा, तवज्जो मैं चाहता हूँ अभी आपकी, भाई जो दरवाज़ा है घर का हो या शहर का हो मुत्तसिल होता है। जहाँ शहर हो वहाँ दरवाज़ा, जहाँ घर हो वहीं दरवाज़ा। आपने देखा है कि कड्ढन शहर का दरवाज़ा शहर से 3 किलोमीटर दूर हो, आप कहेंगे नहीं 3 किलोमीटर दूर नहीं होगा, बिला फसल होगा। दरवाज़ा बिला फसल होता है। नबी ने ये फरमाकर ज़माने वालों को बताया, अली कल भी मेरे साथ बिला फसल था, आज भी है, क़यामत तक बिला फसल रहेगा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद की अज़मत पर। मौला के मुकाबले में लेकर आए, किसी को कहाँ से खींच तान कर लेकर आए, मगर अक्ल नहीं थी। जहाँ अली नहीं है वहाँ अक्ल नहीं होता। जो मौला को नहीं मानता जहाँ भी चला जाए, तवज्जो चाहता हूँ, जो मौला को नहीं मानता, मैं आगे चल के बयान करूँगा, मगर एक रवायत दिल का आज पहली बार ये कह रहा है कि ये रवायत पढ़ूँ, क्योंकि आपकी समातें मेरे साथ जुड़ गई हैं। मैं आपके मिजाजों को समझ चुका हूँ, शायद आप मुझे समझें या नहीं समझें, मगर इतना यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अली वालों का मिजाज भी अली होता है, तबीयत में भी अली होता है। अली वाला अली के बगैर न सुनता है न समझता है। इसीलिए किसी ने टीवी में कहा था कि हम फिला के फ़ज़ाइल पढ़ें, मगर सुनते ही नहीं हैं, उठ के चले जाते हैं। भाई जिनके पास अली हो वो किसी और को कैसे सुनेगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की अज़मत पर। अब देखें, मौला अली की दुश्मनी में कुरान को तब्दील करना चाहा, हदीसों को तब्दील करना चाहा, नमाज को तब्दील करना चाहा, रोज़े को तब्दील करना चाहा, सब कुछ तब्दील करना चाहा, मगर तब्दील न कर सके। तवज्जो चाहता हूँ, तब्दील न कर सके। और रसूल खुदा ने इतनी सज़ाएँ बताई हैं, जो अली का दुश्मन है उसके साथ क्या क्या होगा। एक रवायत सुना दूँ, आगे चल के विलायत इमाम पर गुफ्तगू होगी, मगर ये रवायत यहाँ बयान करना चाहता हूँ। तवज्जो है आप हजरात की। देखिए सुबह का टाइम है, रसूल खुदा नमाज पढ़ के मस्जिद नबवी में से बाहर आए, आसमान की तरफ देखा, ठंडी सांस ली, ठंडी सांस लेकर ठंडी आह ली, और दाएं बाएं वालों ने पूछा, या रसूल अल्लाह ये ठंडी सांसें क्यों? रसूल खुदा ने फरमाया, मैं जहन्नम को देख रहा हूँ, और उसमें एक वादी है, वो इतनी सख्त है, इतनी सख्त है कि जहन्नम भी जिससे थर थर के कांपती है। कहा फिर फरमाया, या रसूल अल्लाह फिर? कहा फिर ये कि उस वादी में एक कुआं है, वो कुआं इतना सख्त है कि वो वादी भी थर थर कांपती है उस कुएं से। कहा फिर कहा उस कुएं में एक सांप बैठा हुआ है, वो सांप इतना सख्त है कि ये कुआं भी उससे डरता है। या रसूल अल्लाह जल्दी बताइए कि यह सांप कौन सा है? रसूल खुदा ने फरमाया, मुझे कसम है उस ज़ात की जिसने मुझे हक का नबी बनाकर भेजा है, ये सांप बैठा है उसके लिए जो अली से दुश्मनी रखता है। जब वो मरेगा उसे ये सांप काटेगा। आपने वाह वाह किया, सोचा नहीं, इसे ये सांप काटेगा। अली का दुश्मन दुनिया में भी रहेगा या आखिरत में जाए, उसे काटता सांप ही है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की अज़मत पर। तो ये इमाम को इंसान अगर समझ ले तो सिरात मुस्तकीम, राह मुस्तकीम मिल जाती है। जिसका इमाम है वो राह मुस्तकीम पर है, जिसका इमाम नहीं है उसको खुदा के घर में भी सीधा रास्ता नहीं नज़र आता। वो ये कहता है कि दिखा, क्योंकि उसने देखा नहीं है। इमाम ने फरमाया, ये सिरात मुस्तकीम हमारी विलायत है। जो विलायत से दूर हो गया, दुआएं मांगते मांगते मर जाएगा, उसको सिरात नहीं मिलेगी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की अज़मत पर। तो इसीलिए हदफ है इंसान को इंसान बनना। कल अर्ज़ कर रहा था कि इंसान का हदफ ये है कि अल्लाह ने फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसान और जिन्नों को खल्क किया है
عبادت کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ عبادت دائمی ہمیشہ والی عبادت علی کی محبت ہے. پھر میں نے عرض کیا کہ جس کی محبت دل میں رکھتے ہو ہمیشہ عاشق چاہتا ہے محبوب راضی رہے. میں نے یہ عرض کیا تھا. اور مفسر کبیر علامہ طباطبائی اس آیت کے بارے میں لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ لے یعبدون سے مراد لے یعرفون ہے. اللہ نے خلق کیا ہے جنوں اور انسانوں کو معرفت حاصل کرنے کے لیے. علامہ صاحب فرماتے ہیں معرفت کیوں؟ یہاں تو لفظ عبادت ہے، کہا ہے عبادت، اس کی تفسیر ہے معرفت. کہا کیوں؟ جب تک معرفت نہیں ہوگی عبادت نہیں ہوگی. جب تک آپ کسی کو نہیں پہچانیں گے تعظیم نہیں کریں گے، سجدہ نہیں کریں گے، رکوع نہیں کریں گے، آپ جھکیں گے نہیں. تعظیم ہو، معرفت ہوگی تو تعظیم ہوگی، معرفت ہوگی تو سجدہ ہوگا. دو مثالیں بیان کرتے ہیں. کہا جیسے ہی معرفت آئے گی تو سجدہ ہوگا. اب تھوڑی سی بات مشکل ہے اور ہم سب مشکل کشا کو ماننے والے ہیں. ہے اجازت میں اس کو تھوڑا بیان کرتا ہوا چلوں. اس ممبر پر یہ باتیں بیان نہیں کریں گے تو کہاں جا کر بیان کریں گے؟ یہ علم کا ممبر ہے، اس کا تعلق جہالت سے نہیں ہے، علم سے ہے. تو علمی باتیں یہاں ہونی چاہیے. تو اب عرض کروں، دو دلیلیں دی ہیں. کہ ایک معرفت ہوگی تو عبادت ہوگی، معرفت ہوگی تو سجدہ ہوگا. کا دلیل یہ ہے کہ ایک قرآنی دلیل دیتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا خلقت اول میں، آفرینش اول میں، پیدائش اول میں جب حضرت آدم کو خلق کر رہے تھے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. جب میں روح پھونکوں تو سجدہ کرنا. توجہ چاہتا ہوں، سجدہ کرنا. تو اس وقت ملائکہ نے سوال کیا تھا. یہاں پر پھر ایک علمی بات آ رہی ہے. کہا کہ سوال کیا تھا. یا ممبر پر آپ سنتے ہیں کہ ملائکہ نے اعتراض کیا تھا. نہیں، اعتراض پہلے اعتراض اور سوال کے فرق کو سمجھتے چلیں. سوال عدم فہم کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، عدم علم کی بنیاد پر کیا جاتا ہے. اعتراض انسان بات کو سمجھتا ہے. اعتراضی انداز میں جو سوال کرتا ہے اسے اعتراض کہتے ہیں. یہ نہیں کیا بات کو سمجھا ہے. پھر کہتے ہیں مولانا صاحب آپ کی بات صحیح ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، پر یہ ہے، پر یہ ہے. جہاں پر یہ پر آ جائیں وہاں اعتراض ہوتا ہے. توجہ چاہتا ہوں، سوال عدم فہم کی بنیاد پر اور اعتراض بات کو سمجھتا ہے مگر اپنی منمانی کرنے کے لیے، اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے کہتا ہے کہ آپ کی بات صحیح پر یہ ہے. تو یہ آپ نے یہ باتیں سنی ہوں گی. صحیح بھی تائید بھی کرتے ہیں، آپ نے صحیح کہا ہے، ہاں ایسا ہے مگر پر یہ ہے. تو یہ سوال اور اعتراض میں فرق آپ کے سامنے آ گیا. تو ملائکہ معصوم ہیں، اعتراض معصیت ہے. معصوم ملائک اللہ پر اعتراض نہیں کر سکتے کیونکہ معصوم کبھی معصیت کر ہی نہیں سکتا. ملائکہ معصوم ہے، معصیت اعتراض. اور انہوں نے سوال کیا تھا. جب پھر بتاؤں، آپ بارگاہ نبوی میں دیکھیں جس نے سوال کیا تھا وہ سلمان بن گیا، جس نے اعتراض کیا تھا وہ مروان بن گیا. تو اس لیے فرمایا السؤال مفتاح العلم، سوال علم کی چابی ہے. سوال کریں گے تو علم بڑھے گا. سوال کس سے کریں گے؟ جسے کچھ آتا ہو. اور جسے کچھ آتا ہوگا، جو عالم ہوگا وہ سلونی کہے گا، اور جو جاہل ہوگا گھر سے مسئلہ پوچھ کے بتائے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی عظمت پر. یہ صلوات مل کر پڑھیں مولا کی ذات پر. تو ملائکہ نے سوال کر دیا، یا اللہ اسے بنائے گا جو خون ریزی کرے گا،
توجہ چاہتا ہوں، وہ خون ریزی کرے گا۔ اب سوال کر دیا تھا نا، اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، ایک جواب۔ دوسرا جو اس کو علم میں نے دیا ہے اسما کا وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ اب جیسے روح پھونکی گئی تو سارے ملائک سجدے میں چلے گئے۔ توجہ، سجدے میں چلے گئے۔ ملائکہ سے سوال تو کرے نا، کل سوال کر رہے تھے، آج سجدہ کیوں کر رہے ہیں؟ چاہے زبانیں خاموش ہوں، ان کے وجود سے یہی جواب ملے گا۔ کل ہمارے پاس معرفت نہیں تھی، سوال کر دیا ہے، اب معرفت آ گئی ہے، سجدہ کر دیا ہے۔ تو معرفت کی بنیاد پر سجدہ ہوتا ہے۔ یہ تو قرآنی سوال مثال دے کر مفسر کبیر نے بتایا ہے، اب محسوس مثال دی ہے۔ کہا کون سی؟ کہا دیکھیں دو شخص آپ کے سامنے آ رہے ہیں، ایک کو آپ جانتے ہیں، ایک کو آپ نہیں جانتے۔ جس کو آپ جانتے ہیں آپ اس سے بھی ملیں گے، اور جس کو آپ نہیں جانتے آپ ان سے بھی ملیں گے، مگر دونوں ملنے میں فرق ہوگا، ہے کہ نہیں ہے؟ ایک کو آپ ایک حجاب سے ملیں گے، ایک کو بغیر حجاب سے ملیں گے، کھل کے ملیں گے، کھول کے ملیں گے، ایک سے جسے معرفت نہیں ہے اس سے بھی ملیں گے۔ بھائی میں آپ سے سوال کروں، اچھا جو آپ اس کے ساتھ آ رہا ہے تو کہے گا یہ فلاں صاحب اس کو جانتے ہیں؟ کہا نہیں جانتا۔ یہ فلاں سید ہے جو بین الحرمین میں ملا تھا، یہ فلاں عالم ہے جو حرم میں ملا تھا، یہ فلاں زائر ہے جو کم میں ملا تھا، یہ فلاں شخصیت ہے جو فلاں جگہ پر ماتم ہوتا ہے اس کا بانی ہے۔ اب پھر آپ دوبارہ ملیں گے، دونوں ملنے میں فرق ہوگا، پہلے بھی ملے تھے اب بھی ملے ہیں۔ آپ سے میں سوال کروں، پہلے کچھ اور انداز تھا اب کچھ اور انداز ہے، کیوں؟ آپ کا وجود جواب دے گا پہلے معرفت نہیں تھی ایسے ملا تھا، اب معرفت ہو گئی ہے تو ایسے مل رہا ہوں۔ یعنی معرفت پر تعظیم آ جاتی ہے، معرفت ہوتی ہے تو سجدہ ہوتا ہے۔ تو اب میں سوال کروں زمانے والوں کو، اگر حسین کہتے ہیں نا ہم حسین کو بھی مانتے ہیں، اگر مانتے ہوتے معرفت ہوتی تو آپ کا وجود بھی فرش اعضاء پر ہوتا۔ آپ کا وجود گھر میں ہو کر بتا رہا ہے کہ تو حسین کو نہ مانتا ہے نہ جانتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی عظمت پر۔ پھر بھی مل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی عظمت پر۔ دیکھیں سب نورانی چہرے ماتمی چہرے میرے سامنے، کچھ ایسے ہیں کہ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ مولانا ختم کر دے، ختم ہو گئے اپنے وقت پر۔ صلوات آپ ایسی پڑھیں کہ آپ کی بھی عبادت ہو جائے، مل کر صلوات پڑھیں۔ اچھا معرفت حاصل کریں، معرفت نہیں ہوگی تو عبادت نہیں ہوگی، معرفت نہیں ہوگی تو سجدہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ معرفت کے لیے سال صدیوں کی ضرورت نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے بھی معرفت آ سکتی ہے۔ اس لشکر کو چھوڑ کر اس لشکر میں آ سکتا ہے، اگر وہ تھوڑی سی رمق مل جائے، تار سے تار جڑ جائے تو وہاں چھوڑ کر یہاں آ جاتے ہیں۔ یہ معرفت کیسے ہو؟ اور جس امام کی آج شب مولا کا ذکر کرنا چاہیے اس کے لیے رسول خدا نے فرمایا تھا من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو امام کی معرفت کے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت ہے۔ موت کتنی سخت حدیث ہے، اور امام کی معرفت واجب ہے، مستحب نہیں ہے، سنت نہیں، واجب ہے۔ جو امام کو نہیں جانتا، کل میں عرض کر گیا تو مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی معرفت کو مولا سلامت رکھے اور نور معرفت کو بڑھائے۔ ایسی سماعتیں چاہیے کہ ذہن میں نہیں دل میں معرفت کو رکھتے جائیں، علی کو سنبھالتے جائیں، جلی کے ذکر کو بھی سنبھالتے جائیں۔ یہ معرفت ہے۔ جب امام کی معرفت کتنی ہے کہ جو نہیں رکھتا اس کی موت جاہلیت ہے، جاہل نہیں، جہالت نہیں، جہالت میں اور جاہلیت میں بڑا فرق ہے۔ جہالت کہتے ہیں کہ مدرسے میں اسکول میں کتاب نہ پڑھا ہو نہ لکھ سکتا ہو، وہ ہے جہالت۔ جاہلیت اس کو کہتے ہیں، کہتے نہیں کہ رسول خدا سے پہلے جاہلیت کا دور تھا، یعنی کیا نہ خدا تھا نہ رسول تھا۔ جو امام کی معرفت نہیں رکھتا بھلے نماز پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے
وہ نہ خدا کو مانتا ہے نہ رسول کو مانتا ہے، وہ جاہلیت کی موت مر کے یہاں سے چلا جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی عظمت پر۔ موت کیسی ہے؟ جاہلیت کی موت، یعنی ایسا کہ اس نے خدا کو مانا ہی نہیں ہے۔ دلیل دوں؟ جو امام کو نہیں مانتا، خدا کی قسم اس نے رسول کو نہیں مانا ہے، اس نے اللہ کا انکار کر دیا ہے۔ اگر دلیل نہ ہوتی تو یہ بات نہ کرتا۔ جو امام کو نہیں مانتا، جو امام کی ولایت کو نہیں مانتا، چاہے وہ نماز پڑھتا رہے، وہ رسول کا بھی انکاری ہے، وہ خدا کا منکر ہے۔ آپ سوال کریں گے مولانا یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ خدا کا منکر ہو، رسول کا منکر ہو؟ میں دلیل ایسے دوں گا جو وہ دلیل آپ کے دلوں پر لکھی ہوئی ہے، فقط میں دکھاؤں گا کہ یہ دلیل ہے۔ غدیر کے میدان میں اللہ نے کہا پہنچا دو، اللہ نے کہا پہنچا دو، وہاں سے اللہ نے کہا، ادھر سے رسول نے پہنچایا۔ اب جس نے انکار کیا اس نے خدا کا بھی انکار کیا، رسول کا بھی انکار کیا۔ تو یہ ہے امامت کا۔ اور جو نہیں مانتا، امام کی معرفت نہیں رکھتا، اس کی موت جاہلیت ہے، جاہل نہیں، جاہلیت کی موت ہے۔ اب چلیں، حکم ہے کہ ہر نماز کے بعد دعا مانگی جائے، اللہم عرفنی نفسک وَإِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ وَلَمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ اللہم عرفنی رسولک وَإِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ پھر فرمایا کہ لم عارف حجتک اللہم عرفنی حجتک وَإِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي حجتک وَزَلَلْتُ عَنْ دِینِی، اے میرے اللہ تو اپنی ذات کا عرفان دے۔ اگر میں نے تجھے نہیں پہچانا تو تیرے رسول کو پہچان نہیں پاؤں گا، یا اللہ اپنے رسول کا عرفان دے۔ اگر تیرے رسول کو نہیں پہچانا تو حجت خدا کو نہیں پہچان پاؤں گا، یا اللہ حجت خدا کا عرفان دے۔ اگر حجت خدا کو نہ پہچانا تو میں ذلیل ہو کر مر جاؤں گا، گمراہ ہو کر مر جاؤں گا۔ اب جو امام کو نہیں پہچانتا وہ گمراہ ہو کر مرتا ہے۔ تو دو دلیل، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ یعنی اب دیکھیں، جو امام کو نہیں جانتا اس کی موت جاہلیت ہے، جو امام کو نہیں جانتا وہ گمراہ ہو کر اس دنیا سے مرے گا، گمراہ بھی ہے۔ وہ اتنا گمراہ ہو کر مرتا ہے اسے جائے نماز پر بھی صراط مستقیم نہیں ملتی، کیونکہ امام کی معرفت۔ اب یہاں تک بات آ گئی، جو امام کو نہیں جانتا اس کی موت جاہلیت ہے، اور جو امام کی معرفت نہیں رکھتا وہ گمراہ ہو کر مرتا ہے۔ توجہ، اب میں عرض کروں، اب چلتے ہیں امام کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دو تین جملے اور میرے سن لیجئے گا، یہ بحث مشکل ہیں اور اس ممبر پر بیان کرنا بھی ضروری ہے۔ کب تک ہم یہ چٹکلے پڑھتے رہیں گے اور خوش ہوتے رہیں گے؟ نہیں، وہ باتیں جو ہمیں قبر میں کام آئیں۔ فضائل بھی کام کی چیز ہے، مگر یہ ممبر امامت ہے، حسینیت ہے۔ اگر امامت کا ذکر نہ ہوا تو ممبر پہ آنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ اور ممبر بنایا ہی امام کے لیے گیا تھا، ممبر بنایا ہی گئی ولایت کے لیے گیا تھا، اور اس یہاں پر امامت بیان نہ ہو تو یہ ممبر کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں، امام کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، رسول خدا نے کتنی سخت حدیث ہے، جو نہیں پہچانے گا اس کی موت جاہلیت ہو جائے گی، گمراہ ہو کے مرے گا، اتنی سخت۔ اب چلتے ہیں، پہچاننا ہے ہمیں، اور اسی لیے رسول خدا نے فرمایا یا علی، خدا کو یا میں جانتا ہوں یا تو جانتا ہے، مجھے یا تو جانتا ہے یا خدا جانتا ہے، یا علی تجھے یا میں جانتا ہوں یا خدا جانتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب سلمان محمدی، منا اہل بیت کا ٹائٹل پانے والا، لقب پانے والا، وہ مسجد سے باہر آ رہا ہے، سلمان، وہ سلمان جس کے لیے امام نے فرمایا ان السلمان باب اللہ التی یؤتی منہ، زمانے والو سلمان کو عام نہ سمجھنا، یہ سلمان اللہ کا دروازہ ہے، جو بھی اللہ دیتا ہے سلمان کے ذریعے دیتا ہے۔
مت سوچ کے ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے، مت سوچ کے ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ